بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ بہت عرصے کے بعد پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی جمہوری زندگی میں ایک اچھی خبر ملی، اور وہ ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کی لندن میں بریت کی خبر کہ انہیں اپنی 22 اگست 2016 کی تقریر کے نتیجے میں جس دہشت گردی کے مقدمے کا سامنا تھا، ان کے اوپر جو الزامات تھے، کل رات انہیں ان سے بریت حاصل ہوئی اور لندن کی عدالتوں نے ان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں دہشت گردی کے، لوگوں کو جلاؤ اور گھیراؤ پر اکسانے کے الزام میں بری کر دیا۔ میں یہ چاہوں گا کہ لندن کی عدالتوں کے ان فیصلوں کا احترام کرتے ہوئے پاکستانی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ریاست کو اور ہمارے سیاستدانوں کو اور حکومت وقت کو بھی تسلیم کرنا چاہیے لندن کے اس فیصلے کو اور عوام کے فیصلے کو کہ کل کراچی میں بڑے عرصے کے بعد اس جو جشن کا سامان دیکھنے میں آیا، وہاں پر جو مٹھائیاں بانٹی گئیں اور وہاں پہ جو لوگوں کا جگہ جگہ پہ لوگوں کا اجتماع اور الطاف حسین کے وہاں پہ بڑے بڑے پورٹریٹ آویزاں کیے گئے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ الطاف حسین آج بھی کراچی کی شہری آبادی کا سب سے پاپولر لیڈر ہے۔ اور اگر ہم جبر کے ذریعے، اپنی مصلحتوں کے ذریعے، اپنے مخصوص ایجنڈوں کے تحت اگر کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی سیاستدان کو سیاست سے باہر رکھیں گے، ان کا ناطقہ بند کر دیں گے، انہیں آپ جلا وطن کر دیں گے، انہیں آپ سزائیں دے دیں گے، تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا۔ اور یہ تجربے ہم کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور اس کے ہم نے خوفناک نتائج بھی بھگتے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہوگی کہ کراچی کے لوگوں کی نمائندگی کے جو اہل ہیں، یا کراچی کے لوگ جسے اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں، اس کو ضرور حق نمائندگی ملنا چاہیے۔ اور اگر آپ آرٹیفیشل طریقے سے، مصنوعی طریقے سے اپنی رائے مسلط کریں گے تو اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک ہوگا، اور یہ پاکستان کے حق میں کبھی بھی نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ الطاف حسین کی اتنی بڑی کامیابی کو ہمارے میڈیا میں مکمل بلیک آؤٹ کیا گیا، کہیں پہ نہیں دکھایا گیا۔ نہ تو ان کی اس بریت کی خبر کو نمایاں کہیں پہ بھی کوریج ملی، اور نہ ہی اس کا رد عمل، اور نہ ہی الطاف حسین نے جو تقریر کی کہ مجھے 2 گھنٹے دے دیں اور میں ثابت کر دوں گا کہ کراچی کے لوگ کس کے ساتھ ہیں۔ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑی للکار ہے اور بہت بڑا تماچہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اگر اس ملک کو ترقی کے راستے پر لے کر جانا ہے، سلامتی کے راستے پر لے کر جانا ہے، استحکام کے راستے پر لے کر جانا ہے، اور اس ملک میں سے سازشوں کو اور شورشوں کو ختم کرنا ہے، لوگوں کے لیے پرامن بنانا ہے، تو یہاں پر جس کی جو مستحق قیادت ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے۔ گزشتہ رات معاملات اس قدر تیزی سے ہو رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ پا رہی کہ کہاں سے کس موضوع پہ بات کی جائے اور کس کو چھوڑ دیا جائے۔ یعنی پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اور پھر تحریک عدم اعتماد کا جو قصہ چلا ہوا ہے، ابھی تک اس کا کوئی کہانی نہیں بن پا رہی۔ یعنی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا،
مہنگائی کو بڑھا دیا گیا 160 روپے لیٹر. ایک عام آدمی جو پہلے ہی سانس لینے کے قابل نہیں تھا, جو اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں تھا, جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں, جس کے لیے روزگار کے دروازے بند ہو رہے ہیں, جس کے لیے کاروبار کے دروازے بند ہو رہے ہیں, جس کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہے ہیں, اس کے لیے پٹرول 160 روپے کر دیا گیا. اور آج اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں جو اضافے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جو تبدیلیاں دیکھنی ہیں, اس کا اندازہ اگر 2 سے 3 دن میں سامنے آئے گا. لیکن عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہے. اور افسوس اور حیف اس بات کا ہے کہ غریب آدمی کی بات سننے کے لیے نہ کوئی سیاسی جماعت موجود ہے, نہ کوئی پلیٹ فارم ایسا ہے, نہ اپوزیشن ہے, نہ حکومت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کے اس ایجنڈے میں کہ عام آدمی کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا ہے, عام آدمی کی سنوائی نہیں ہے. ہماری حکومت اور اپوزیشن, سیاسی جماعتیں, ہماری سیاسی رہنما, ہماری ریاست سب برابر کے مجرم ہیں. آج اپوزیشن جو ہے وہ بات کر رہی ہے کہ 27 فروری سے ہم جو ہے وہ لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. یار مہنگائی میں تو لوگ آج پس رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے لوگوں کو جو ہے زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے, اور IMF کی غلامی کے بعد تو لوگوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. تو آپ 27 فروری کو کون سا لانگ مارچ کرنے والے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی لوگوں سے ہمدردی ہے, اور اگر آپ لوگوں کے دکھ اور درد میں شریک ہیں, تو آپ کو تو آج سے ہی یہ کام کرنا چاہیے. 27 فروری کا کیوں انتظار ہے؟ یہ تو آپ کے سیاسی مقاصد ہیں, سیاسی ایجنڈا ہے آپ کا. اگر آپ نے عوام کے ساتھ, اور اگر آپ کی نظر میں عوام کی اہمیت ہے, تو آپ عوام کے دکھوں کا جو مداوع تو آپ کر ہی نہیں سکتے, اور نہ آپ ان میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ کے سیاسی مقاصد ہیں. اور یہ تحریک عدم اعتماد کا کبھی ڈرامہ کر کے, اور کبھی جو ہے وہ صحافیوں کی گرفتاریوں کا ڈرامہ کر کے آپ لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں کہ عام آدمی اپنے مسئلے میں بات ہی نہ کر سکے. میڈیا کا رخ آپ نے کہاں پہ موڑ دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے اپنے صحافی دوستوں کی رہائیوں کے لیے جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کالیں چل رہی ہیں, اور حکومت اور اپوزیشن کا اپنا ایک سرکس لگا ہوا ہے. عوام تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. عوام کی نہ کوئی بات کرنے والا ہے, نہ کوئی سننے والا ہے. اور اس حکومت کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے, ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو کسی نان ایشو کو لے کر جو ہے وہ توجہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. جیسا کہ مشرف دور میں ہمارے حکومتی مشیر, چونکہ جو بھی ماشاء اللہ کی حکومت ہوگی, یا غیر عوامی حکومت ہوگی, یا استحصالی حکومت ہوگی, تو وہ عوام کی توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے عجیب و غریب کرتب کرتے ہیں. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ کسی بھی خبر کو روکنے کے لیے ایک فارمولہ دیا گیا تھا کہ ان اخبارات کو آپ پورے صفحے کا اشتہار دے دیں, تاکہ اگر پورے صفحے پہ اشتہار چھپ گیا یا آدھے صفحے پہ اشتہار چھپ گیا تو اپوزیشن کی کوریج نہیں آئے گی. تو آج کا جو نیا فارمولہ ہے کہ جب بھی کوئی ایشو آئے, اور ہر وہ ایشو جس میں عوام کی جو براہ راست متاثر ہونے کا جو ہے وہ امکان ہو, اور عوام کی طرف عوام کی چیخیں نکل رہی ہوں, اور عوام کے دکھ نظر آ رہے ہوں, تو اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہی فارمولہ ہے کہ کسی نان ایشو کو ایشو بنا دیا جائے. جیسے آج تحریک عدم اعتماد کی بات ہے, کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں ہے. شاہد خاقان عباسی نے بالکل کھل کر کہہ دیا کہ آج کی جو سیاست ہے وہ صرف ٹیلی فون کال کی جو ہے وہ پابند ہے, کہ وہ صرف ٹیلی فون کال, کہ اگر ٹیلی فون کالوں پہ جو ہے یہ حکومت نہ چلے, اور آج ہمیں وہ ٹیلی فون کال بند ہونے کا ملے, اشارہ ملے, تو ہم اس حکومت کو الٹا دیں گے. اگر آپ کی حکومت کی اور اپوزیشن کی سیاست ٹیلی فون کالز پر ہے اور اس کی طرف سب دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس پر تحریک عدم اعتماد اور اس پر احتجاج اور عوام کی رائے کو بیدار کرنا اور لانگ مارچ کرنا اور لوگوں کو لے کر نکلنا اور دھرنا دینا, یہ سب کیا ہے؟ اس سوائے ٹائم پاس کے اور کچھ بھی نہیں ہے.
یہ تو اپنے اپنے نمبر ٹانگنے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں عوام تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہمارے لیڈر، ہماری ریاست، ہمارے ادارے واقعی عوام کے ساتھ مخلص ہیں تو عوام کے مسائل کو حل کریں۔ بہت شکریہ۔